میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی. 5 لیال لا ترد فیہن الدعوۃ، ایسی 5 راتیں کہ جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی یعنی قبول ہی ہوتی ہیں. اول لیلۃ من رجب، 5 میں سے پہلا یہ ہے کہ رجب المرجب کی چاند رات. ولیلۃ النصف من شعبان، اور شعبان المعظم کی 15ویں شب. ولیلۃ الجمعۃ، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب. ولیلۃ الفطر، عید الفطر کی رات. ولیلۃ النحر، اور عید الاضحیٰ کی رات. یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں جو انسان جائز دعا مانگتا ہے اللہ محبوب کے فرمان کے صدقے سے قبول فرما لیتا ہے. ایسے ہی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: من احیا اللیال الخمس وجبت لہ الجنہ، 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں جو عبادت کرے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. لیلۃ الترویہ، 8 ذی الحجہ کی رات. ولیلۃ العرفہ، اور عرفہ کی رات. ولیلۃ النحر، اور عید الاضحیٰ کی رات. ولیلۃ الفطر، عید الفطر کی رات. ولیلۃ النصف من شعبان، اور شعبان المعظم کی 15ویں رات. یعنی ان رات میں جو قیام کرے، دن کا روزہ رکھے، 15 شعبان المعظم کی رات کو قیام کرے، عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے، افطار کے وقت جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ دعا بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس عبادت کرنے والے پر جنت کو واجب قرار دیتا ہے. میرے پیارو محترم بھائیوں، یہ مبارک راتیں زندگی میں بار بار نہیں آتی ہیں. ہم تو ہر مہینے سیلری اٹھاتے ہیں، کوئی 35، کوئی 40، جس کی جتنی محنت، جس کا جتنا مقدر. لیکن سال کا ایک بونس آتا ہے جو رمضان میں عموماً لوگوں کو ملتا ہے. کچھ آدھے رمضان المبارک میں دیتے ہیں اور کچھ آدھے عید الاضحیٰ میں دیتے ہیں، اور کچھ کمپنیاں 2 بونس دیتی ہیں. وہ تو انسان کا اپنا مقدر ہوتا ہے. لیکن اعمال نامے کے اعتبار سے دیکھیں تو دن میں 5 وقت ہیں ہمارے لیے: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو پورے مہینے کے اعتبار سے اعمال کے بدلے اللہ رزق دیتا ہے. جہاں ورک اور کام کے بدلے نوٹ ملتے ہیں، کرنسی ملتی ہے، یہاں انسان کے اعمال کے بدلے اللہ نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر سال میں کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بونس کے طور پر انسان اپنے اعمال نامے کی بخشش کا ذریعہ بنا سکتا ہے. نماز پڑھتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے فجر کی نماز پڑھی تو فجر سے لے کر ظہر تک، ظہر کی نماز پڑھی تو ظہر سے لے کر عصر تک، عصر پڑھی تو عصر سے مغرب، اسی طرح کی آگے سے ایک نماز سے دوسری نماز تک کے جتنے چھوٹے گناہ ہیں، گناہ صغیرہ ہیں، وہ معاف ہو جاتے ہیں. اور گناہ کبیرہ کے لیے اللہ نے ان راتوں کے اندر مسلمانوں کو اجتماع کے طور پر دعا مانگنے کا حکم دیا، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کا حکم دیا کہ جب امت اس رات کو پالے اور اس میں عبادت کرے اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والے کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے. اس رات کے متعلق میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اور بھی بے شمار فرامین ہیں. عقید و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، تم میں سے جو شخص شعبان المعظم کی 15ویں رات کو پائے، فقوموا لیلہا، اس کی رات میں عبادت کرے، وصوموا نہارا، اور اس کے دن کا روزہ رکھے، فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، تو پس بے شک اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرما کر یہ بات ارشاد فرماتا ہے، فیقول، یہ میرے رب کا یہ فرمان ہے، الا مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طالب کہ میں اسے بخش دوں. الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی شخص کہ مجھ سے رزق کا طالب کہ میں اس کی جھولی کو بھر دوں. الا مبتلین، ہے کوئی پریشانیوں سے نجات کا سوالی کہ فاعافیہا، کہ میں اسے اس رات میں مصیبتوں سے نجات کی بشارت عطا کر دوں. اسی طرح پوری رات اعلان ہوتا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرماتا رہتا ہے. اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت مسلمہ کے گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یطلع اللہ الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان المعظم کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرما کر یہ بات فرماتا ہے کہ فیغفر لعبادہ الا اثنین، کہ آج کی رات میں نے سب بندوں کی بخشش فرما دی ہے سوائے 2 بندوں کے۔ کون کون سے 2 بندے ہیں وہ بد نصیب؟ فرمایا مشاحن و قاتل نفسی، ایک وہ شخص جو اپنے سینے میں کینہ رکھتا ہو کسی مسلمان کے لیے، کہ اللہ نے اس دل کو رسول اللہ کی محبت کے لیے دیا تھا، اس دل میں امت کی خیر خواہی کا درد ہونا چاہیے تھا، لیکن اس دل میں جہاں مسلمانوں کے لیے کینہ ہو، بغض ہو، عداوتیں ہوں، تو فرمایا دل میں بغض رکھنے والے کی آج یعنی 15ویں رات بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا وقاتل نفس، دوسرا ایسا شخص جو قاتل ہو، کسی کو ناحق قتل کرتا ہو، پیسوں کی خاطر اپنے رشتہ داروں کا خون کرتا ہو یا کسی مسلمان کا خون کرتا ہو، اللہ اس بخشش پانے والی رات میں قاتل کو بھی معاف نہیں فرماتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا ینزل اللہ الی سماء الدنیا لیلۃ النصف من شعبان، شعبان المعظم کی 15ویں رات اللہ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر لوگوں کی بخشش اس انداز میں فرماتا ہے کہ فیغفر لکل شیء، ہر بندے کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے کچھ بندوں کے، الا رجل مشرک، مشرک کافر کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، او فی قلبہ شحناء، یا ایسا شخص جو اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالی بغض اور عداوت رکھنے والے کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتا۔ چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہمارے یہاں پر عموماً رشتہ داروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل میں ہم میل کر رکھ لیتے ہیں کہ فلانے کے گھر پر گیا تھا، اس نے مجھے منہ نہیں دیا تھا، اس کے گھر پر گیا تھا تو وہاں اس نے مجھے کھانے کی آفر نہیں کی تھی، سسرال والے بچیوں کے سسرال کے معاملے میں اور بچیوں کے سسرال والے بچوں کے سسرال کے معاملے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ کا اگر خاندان میں کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے، آپ کے پاس بڑی کوئی وجہ نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 وجوہات ہیں، یا عزت ہوگی، یا دولت ہوگی، یا پھر آپ کے گھر کے معاملے کا کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہوگا جس کا نہ سر ہوگا نہ پیر ہوگا، جس کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں کینہ اور جو ہے بغض رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اس رات جہاں بخشش عامہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کی بخشش فرما رہا ہے، تو فرمایا کہ اس رات مشرک کی بھی معافی نہیں ہے، دل میں بغض اور عداوت رکھنے والے کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہے، اور فرمایا کہ اس رات قاتل کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے، نادا منادن، پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی تم میں بخشش کا طالب کہ میں اسے معاف کر دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوالی کہ اپنی جھولیاں بھرنا چاہتا ہو تو میں اسے عطا کر دوں، فلا يسأل احد شیئا الا اعطیہ، ہر بندے کو عطا کر دیا جاتا ہے مگر کچھ بندے ایسے ہیں جو اس رات بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا الا زانیۃ بفرجہا، وہ شخص جو زنا کا عادی ہوتا ہے، اس رات زنا کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کر لے، او مشرکن، یا پھر مشرک اور کافر جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں، اس بخشش اور مغفرت پانے والی رات میں قاتل کی بھی معافی نہیں، مشرک کی بھی معافی نہیں، زانی کی بھی معافی نہیں۔ اور پھر ایک اور روایت میں ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ولا ينظر اللہ فیہا الی مشرکن، اس رات اللہ اپنی نظر رحمت مشرک پر نہیں فرماتا، ولا الی محاشن مشاحن، فرمایا کہ کینے رکھنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات بخشش نہیں فرماتا اور اس پر اپنی نظر رحمت نہیں فرماتا، ولا الی قاطع رحم، اور اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کرنے والے پر بھی اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا، ولا الی مسبل، اور فرمایا کہ اس رات
تکبر سے کپڑا لٹکانے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ولا الی عاق لوالدیہ، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ایسا شخص جس کو والدین نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے عاق کر دیا ہو، اس نے اپنے ماں باپ کا اتنا دل دکھایا ہو کہ ماں باپ نے اسے اپنی وراثت سے نکال دیا، اس سے اپنی نظر پھیر لی، فرمایا والدین کے نافرمان کو بھی اس رات اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کی سزا قیامت تک مؤخر کر سکتا ہے، لیکن والدین کے نافرمان کو معاف نہیں کرتا۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنے عمل کی وجہ سے اپنے ماں باپ کا دل دکھا رہا ہے۔ کوئی جیتے جی انہیں تکلیف دے رہا ہے، اور کوئی جو ہے ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انہیں تکلیف دے رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارا رب تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف نہ کہو۔ اور آگے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ ان کے لیے بازو بچھا دو، اپنے نرمی سے پیش آؤ، ان کے لیے دعا اس انداز میں کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین پر ایسی رحمت کی نظر فرما جیسی شفقت انہوں نے مجھے بچپن میں عطا کی ہے، شفقت کے ساتھ پالا، ایسی شفقتوں کے ساتھ تو میرے والدین پر رحم فرما۔ لہذا خدا را آج اپنے والدین سے معافی مانگ لیجئے۔ وہ وقت پلٹ کر نہیں آئے گا کہ جب آپ خود والدین بن جائیں گے، آپ کی اولاد آپ کو ستائے گی تو پھر آپ کو اپنے والدین کی قدر ہوگی۔ کندھوں پر اتنا بوجھ آ جائے تو ہم برداشت کر لیتے ہیں کہ اگر ماں اور باپ کی دعا ہو، لیکن اسی کندھوں پر اگر باپ کا جنازہ ہو یا پھر ماں کا جنازہ لے کر جانا پڑ جائے تو پھر اس کے بعد ہلکا سا بوجھ بھی بہت بھاری پڑ جاتا ہے۔ لہذا اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ تو فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی والدین کے نافرمان کو نہیں معاف کرتا۔ ولا الی مدمن خمر، اور فرمایا کہ اس رات جہاں اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان کرتا ہے، شراب پینے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ چند بد نصیب انسان ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات بخشتا نہیں، معاف نہیں کرتا۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طریقہ رہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ اچانک گھر میں موجود تھے اور پھر کہاں چلے گئے مجھے پتہ نہ چلا۔ میں فکر مند ہو گئی اور ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی تو مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آتے ہوئے دیکھ کر میرے محبوب نے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ آج بخشش اور مغفرت کی طلب کی رات ہے، کہ اس رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اس سے بخشش مانگے، اس سے اس کی رحمتوں کا سوال کرے، تو جو نعمت اللہ سے مانگی جاتی ہے اللہ عبادت کرنے والوں کو آج رات عطا فرما دیتا ہے۔ اور آج کی رات اللہ رب العالمین بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ لہذا اس رات کی قدر کیجیے۔ ہوٹلوں میں بیٹھنا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، یا پھر ڈرائنگ روم میں بیٹھنا، یا پھر ٹاک شو وغیرہ دیکھنا، یہ ہمارے 365 دن کے لیے ہے۔ لہذا اس رات آپ اپنے گھروں میں ٹی وی نہ چلائیں، اس رات آپ دوستوں کی گیدرنگ کو فوقیت نہ دیں۔ اس رات کا عمل یہ ہو کہ مغرب سے عشاء نوافل ادا کیے جائیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کی جائے۔ کوشش کریں کہ مسجد میں ہی پورا وقت گزاریں، اور پھر آپ اگر قبرستان جانا چاہتے ہیں اپنے والدین کی قبر پر تو اچھے انداز میں سکون اور اطمینان کے ساتھ جائیں۔ بسا اوقات قبر پر پاؤں رکھ دیتے ہیں ہم، تو یہ بھی بہت بے ادبی ہے۔ کوشش کریں کہ یہ اس طرح کا کوئی عمل نہ ہو، مگر افسوس کہ آج کے مسلمان جہاں صفائی نفس ایمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، تو قبرستانوں کا حال تو ایسا ہے کہ بیان کرنے کے لیے پورا ایک الگ موضوع چاہیے ہوگا۔ کوشش کریں کہ آپ کسی کی قبر پر پاؤں نہ رکھیں، اور اگر رکھ دیں غلطی سے، بے دہانی میں رکھ دیا جائے، تو پھر سورہ اخلاص کی تلاوت قبرستان میں جاتے جاتے کرتے جائیں، تاکہ اللہ نہ کرے غلطی سے کسی کی قبر پر پاؤں پڑ جائے تو اللہ سورہ اخلاص کا ثواب اسے بھی عطا فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے۔ والدین کی قبر پر جا کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ جو صورتوں کی
تلاوت آپ کو آتی ہو بآسانی آپ کریں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود پاک، سکون اور اطمینان سے حاضری دیں۔ حاضری دیتے ہوئے موبائل کو ہاتھ میں نہ لیں کہ واٹس ایپ بھی چل رہا ہے، انسٹاگرام پر بھی کسی کو جواب دیا جا رہا ہے، تو ٹویٹر کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ خدا را اس رات ان چیزوں کو بھول کر اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔